العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، موقر اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ اس دنیا کو پیدا فرمانے کا مقصد الگ ہے اور اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمانے کا مقصد الگ ہے۔ دونوں مقصد آپس میں متصادم نہیں ہے، ٹکراؤ ان میں نہیں ہے۔ اس دنیا کو پیدا فرمانے کا کائنات کی ہر ایک چیز کو، ذرے ذرے کو، شجر و حجر کو، نہر کو، دریاؤں کو، درخت کو، پہاڑوں کو، ایک ایک چیز کو جو پیدا فرمایا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ یوں کہہ لیا جائے کہ کائنات کے وجود کو عطا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے، اور کائنات کے وجود کو بقا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے۔ جس چیز کی وجہ سے اور جس انسانیت کی وجہ سے اور جس ہستی کی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، اور اس دنیا میں انسان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ضرورت یہ ہے کہ بے راہ روی کا شکار ہوئے بغیر، دوسروں کے طریقوں کو اختیار کیے بغیر ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اس چیز کو اپنی زندگی میں اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس دن سے لے کر اور آج کے دن تک اور قیامت تک، اور آپ سے پہلے آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے تک جتنے بھی اس دنیا میں ادیان و مذاہب آئے ہیں، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی ملتیں اس دنیا میں آئی ہیں، کوئی بھی ملت باقی نہیں رہے گی، کوئی بھی قوم باقی نہیں رہے گی، کوئی بھی مذہب باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی شریعت باقی نہیں رہے گی سوائے شریعت محمدیہ کے۔ اس لیے کہ شریعت محمدیہ یہ اتمام شریعت کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ لقب دیا گیا آپ کو اور اس خطاب سے نوازا گیا اور آخری شریعت قرار دیا گیا، اور جو آخری شریعت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شریعت پر عمل پیرا ہوا جائے۔ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا معجزہ ہے، سراپا نمونہ ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس اعتبار سے آپ اٹھانا چاہیں، معاشرتی اعتبار سے اٹھانا چاہیں، خاندانی اعتبار سے اٹھانا چاہیں، گھریلو اعتبار سے اٹھانا چاہیں، اخلاقی اعتبار سے اٹھانا چاہیں، تجارتی اعتبار سے اٹھانا چاہیں، صنعتی اعتبار سے اٹھانا چاہیں، جس اعتبار سے آپ چاہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے خیر کا کام ہے۔ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی مناسبت ہم نے اپنے اپنے دن گڑھ رکھے ہیں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے، صہیونیوں نے، صلیبیوں نے دین میں نیا کام پیدا کر دیا، اور مسلمانوں نے اس کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
کہ دنوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, مہینوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, اور ان مہینوں میں 4 مہینے محترم ہے. اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی دن کو منحوس بتائے یا کسی دن کو اپنی منمازی مرضی سے گزارے اور اس میں سیلیبریشن کرے. یہ مہینہ فروری کا مہینہ ہے, اس میں ایک قوم نے 1 فروری, 7 فروری, 8 فروری, 14 فروری ہر دن کو کسی نہ کسی نام سے گزارنے کا طریقہ رائج کر رکھا. کبھی ویلنٹائنس ڈے کے نام سے دن میں سیلیبریشن کیا جاتا ہے, کبھی فادرز ڈے منایا جاتا ہے, کبھی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے, کبھی چاکلیٹ ڈے منایا جا رہا, ہر دن سیلیبریشن کیا جا رہا, اور مسلمان بھی اس میں رنگے پڑے. اللہ کی قسم, ایسے لوگ جو لوگ شریعت کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, کہ تمہارے سامنے قرآن آ چکا, قرآن کا پیغام سن لیا, قرآن کی بات سن لی, اس کا استہزاء کیا, مذاق اڑایا, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, دوسرے مسلمان بھائی کو حکم ہوا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, اس کے ساتھ اٹھا بیٹھک نہ کیجئے. جو شریعت کو پیروں تلے رونتا ہے, جو اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے, جو کلبوں میں جا کر ڈانس کرتا ہے, جو ہوٹلوں میں جا کر پارٹیاں کر رہا ہے, جو غیر محرموں کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسا کیا ہے, إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ, آپ کی مثال بھی اسی کی طرح ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا, آپ کا بھی حال اور آپ کا بھی حشر کافر اور منافقوں کے ساتھ کیا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے گڑے حصے میں ڈالے جائیں گے, اور اسی میں وہ شخص بھی ڈالا جائے گا جو آج فروری میں ویلنٹائنس ڈے کے نام پر ماؤں بہنوں کی عصمت دری کر رہا ہے, وہ بھی اسی میں ڈالا جائے گا. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولوهم منكم فانه منهم. جو لوگ یہودیوں اور نصرانیوں کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں, ان کے تمدن کو اپنا رہے ہیں, ان کے طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں, ان کے راستوں پر چل رہے ہیں, ان کی ایجاد کی ہوئی رسموں کو زندگی میں اپنا حصہ بنا رہے ہیں, ان کی مثال بھی انہی میں ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا ہے. رات کی نیند حرام کر دی جاتی ہے ایسے لوگوں کی, اور دن میں دیکھنا حرام کر دیا جاتا ہے. ایسے لوگ بے راہ روی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. یہی کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو آج اس مہینے میں رنگرلیاں منا رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, زیب و زینت میں لگے ہوئے ہیں, مکاریاں کر رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن پارٹیوں میں جا رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن کلب میں جا رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن غیر محرموں کے ساتھ رنگرلیاں کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, کل جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, پھر ہر انسان اس چیز کو یاد کرے گا جو اس نے کیا ہے. آج جو آپ چائے پی رہے ہیں, آج جو آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, آپ جو آپ پارٹیاں کر رہے ہیں, آج جو آپ طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں, یہی کھانے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے آپ کے لیے. یہی کھانے آپ کے لیے جہنم کا خون اور پیپ بن جائیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا, نہ آپ وہاں پر ٹھنڈی کو محسوس کر پائیں گے, نہ آپ وہاں پر گرمی کو محسوس کر پائیں گے. وہاں پر سوائے کھولتے ہوئے پانی اور خون اور پیپ کے کچھ نہ دیا جائے گا. وہاں کی زندگی ایسی ہے, لا يموت فيها ولا يحيا, نہ اس میں آپ کو موت آئے گی اور نہ آپ زندہ رہیں گے. دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی نرگ بن چکی ہے, جہنم بن چکی ہے, اجیرن بن چکی ہے. کل یہ زندگی آپ کی بہت اچھی ہے, قیامت کے دن آپ کی زندگی ایسی ہوگی نہ آپ مر سکو گے نہ آپ زندہ ہو سکو گے. جہنم گہار لگائے گی, آپ کے بارے میں کہے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یوم نقول لجہنم, اللہ تعالیٰ کہتا ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت, کیا تو بھر گئی ہے؟ حل میں مزید, جہنم یہ گہار لگائے گی اے میرے رب کیا اور بھی ہے, اور کوئی مجرم ہے, اور کوئی باغی ہے, اور کوئی سرکش ہے,
اور کوئی مجرم ہے جس نے زمین پر رہ کر تیرا کھایا اور دوسرے کی بجائی ہو، نبی کا کھایا ہو اور دوسرے کی بجائی ہو، نبی کے صدقے طفیل سے دعائیں مانگی ہو اور یہودیت کے پیر چاٹے ہوں، نبی کے صدقے طفیل سے رزق لیا ہو اور یہودیت کی گود میں جا کر پلا ہو، لا اس کو میرے جان پیٹ کے اندر ڈال دے، جہنم یہ گوہار لگائے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو جہنم کا ایندھن بننا گوارا کرے گا؟ کون ہے ایسا؟ قیامت کے دن ہمارے اعمالوں کا حساب لیا جائے گا، ہم اپنے بدن سے پہچانے جائیں گے۔ وجوہ یومئذ مستبشرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، چہرے ان کے دمک رہے ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے، یہی پانی جو جس سے آپ وضو کر رہے ہیں، کل یہی پانی آپ کے چہرے میں چمکے گا۔ اور وہ لوگ جو آج نمازوں کو چھوڑ کر غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے راہ کو چھوڑ کر غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کل یہی چہرے ان کے کالے نظر آئیں گے، الگ سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ مجرم اور باغی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن کچھ نہیں رہ جائے گا، میدان حشر میں کچھ نہیں رہ جائے گا، کچھ آرزویں رہ جائیں گی، کچھ خواہشیں رہ جائیں گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آتا ہے اور وقت مستقر آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے، کوئی آرزو کام نہ آئے گی۔ جہنم لائی جائے گی، سوال کیا جائے گا، انسان ہاتھ ملتے ملتے آرزو کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا، میں نے اپنی اولاد کے لیے بنگلہ چھوڑا، گاڑیاں چھوڑی، بیوی کو عیاشی کرائی، بچوں کو عیاشی کرائی، بچے نے پیسے مانگے، ایک مشت پیسہ دے دیا، بچے نے گاڑی کی چابی مانگی، بغیر سوال کیے اس کو گاڑی کی چابی دے دی، بچے نے جو خواہش کی اس خواہش کو پورا کیا۔ ایسے والدین اور ایسے ذمہ دار، بچوں سے بعد میں سوال کیا جائے گا، ایسے والدین سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تم سے کہا تھا اپنے آپ کو اکیلے نہ بچانا، اپنے آل اولاد کو بھی بچانا، اپنے پورے خاندان کو بچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے قبیلے کا، اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے اہل خانہ کا، اور ہر شخص سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یا لیتنی کنت ترابا، انسان اس دن اپنا نامہ اعمال جب دیکھے گا تو کہے گا اے کاش کہ میں پیدا نہ کیا گیا ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہی بچے جن کو آج آپ عیاشیاں کروا رہے ہیں، جن کو آج آپ ہر شوق پورے کر کے دے رہے ہیں، کل یہی بچے آپ کی بربادی کی دعا کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ احزاب 22واں پارہ 6 صفحے میں یہ آیت موجود ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے ابا سے کہا، ہم نے چچا سے کہا، ہم نے دادا سے کہا ہمیں فلاں چیز چاہیے، دادا نے ہمیں دلوا دی، ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ اگر ہمیں 10 گنا عذاب دینا تو انہیں 20 گنا عذاب دینا۔ ہم سے سوال کیا جائے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، پھر کل قیامت کے دن آپ یہ کہیں گے اے کاش میں نے غیروں کے طریقے کو تو اختیار کیا، میں نے یہودیوں کی روش کو اختیار کیا، میں نے نصرانیوں کی روش کو اختیار کیا، میں نے نصرانیوں کے طریقوں کو تو اختیار کیا، اے کاش کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع بھی کی ہوتی۔ ہمارا دعویٰ ہے حب نبی کا، ہمارا دعویٰ ہے امتی ہونے کا، ہم امتی ہیں، ہمارے کام ہیں امتیوں والے۔ اللہ تعالیٰ نے لقب دیا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں خیر امت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں کا روکتے ہیں۔ اور آج حال کیا ہے، اگر ہمارے محلے کا کوئی لڑکا ہے، ہمارے محلے کا کوئی بچی ہے، ہمارے محلے کا کوئی شخص ہے جوا کھیل رہا ہے، ہم اسے سمجھاتے نہیں، کہتے مرنے تو سالہ اپنی زندگی گزارے گا، مرنے تو اس کے کام اس کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں، خیر امت تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں روکنا ہے برا کام دیکھ کر۔ یہ ہم خیر امت کے مصداق نہیں ہے، خیر امت کا مصداق وہ بلال ہے جو تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، پتھر لادے جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے دل سے صدا نکل رہی ہے احد احد۔ وہ بیوی ہے، وہ عورت ہے
جس نے ایک رات اپنے خاوند کے ساتھ گزاری اور دوسرے صبح اسے جنگ میں بھیج دیا اور وہ خاوند اس کا شہید ہو گیا، وہ ہے غیر امت کے مصداق۔ وہ سمیہ ہے جس نے 2 لخت ہو کر اسلام کو رائج کیا اس دنیا میں اور اسلام کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ وہ عمار ہیں، وہ یاسر ہیں، خبیب ہیں، حضرت حنزلہ ہیں، حضرت حبیب ابن زید انصاری ہیں، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، جو حقیقی خیر امت کے مصداق ہیں۔ ہمارا کیا لگا ہے اسلام میں؟ ہمارا کیا لگا ہے ایمان میں؟ ہماری قربانی کچھ نہیں ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہے ہم گھر کے اندر والے کمروں میں گھس جاتے ہیں، ہماری قربانی اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اذان سن کر اذان کا جواب ہی دے دیں، اتنی بھی قربانی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا پڑے گا، ورنہ کل وہ لوگ جن کے گلوں میں آج آپ ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں، جو رفیق بنا ہوا ہے آپ کا، جو دوست آپ کا بنا ہوا ہے، جس سے آپ کی یاری چل رہی ہے، اس دوست کے بارے میں بھی آپ بد دعا کریں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے اسے دوست بنایا اور یہ مجھے جوا کھلانے کے لیے لے گیا، میں نے اسے دوست بنایا اور یہ مجھے نماز چھڑوا کر کلبوں میں لے جا رہا ہے، ہوٹلوں میں لے جا رہا ہے، جوا کھلا رہا ہے، شراب پلا رہا ہے اور غیر محرموں کی تصویریں دکھا رہا۔ پھر ایک آرزو اور باقی رہ جائے گی، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ انسان یہ آرزو کرے گا، اے کاش کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور جس کو میں نے جھٹلایا ہے اس کی میں تصدیق کرتا اور اس تصدیق کرنے کے بعد میں ایمان والوں میں سے ہو جاتا۔ لیکن اس دن کا پچھتانا، اس دن کا ہاتھ ملنا، اس دن کی آرزویں، اس دن کی حسرتیں، ساری کی ساری حسرتیں، ساری کی ساری آرزویں، ساری کی ساری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی قوت جوش میں آ کر کہے گی ان بطش ربک لشدید، تو نے دنیا میں رہ کر میری نافرمانی کی، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا کوڑا چلاؤں گا، ایسا تجھے جہنم میں ڈال کر ٹیڑھا کروں گا، تیری رگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، ہڈیاں تیری ایک دوسرے سے مل جائیں گی، قبر گہانے لگا رہی تو میری زمین پر چلتا ہے، ہزاروں بیگھے زمین تو نے اپنے نام کرا لی، ہزاروں بھی پلاٹ تو نے اپنے نام کرائے، ہزاروں فلیٹ تو نے اپنے نام پہ بنوائے، اے کاش کہ تو میرے اندر آنے کے لیے ذرا بھی انتظام نہ کر سکا، کچھ نمازیں پڑھ لیتا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتا، کچھ روزے رکھ لیتا، کچھ ذکر کر لیتا، کم سے کم قبر کی اندھیری گھاٹی تیرے لیے روشن تو ہو جاتی۔ زمین کے اوپر تو نے بڑے قمقمے لگائے، زمین کے اندر کے قمقمے کہاں بھول گیا؟ اے کاش یہی تمنا رہ جائے گی۔ اسی لیے محترم بزرگوں، بس آخری یہ بات ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو سنواریے، اپنے کردار کو سنواریے، اپنے اخلاق کو سنواریے اور خاص طور پر مذہب اسلام کا جامہ اوڑھیے، مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھیے اور مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہیں گے اور قرآن میں جا بجا یہ بات آئی ہے، آپ اگر مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر غیروں کے کام کر رہے ہیں تو کہا نہیں جاتا کہ جس ڈال پر بیٹھے ہیں بے وقوف اسی ڈال کو کاٹ رہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتے، تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر ہم یہی کام کرتے رہے، ہماری یہی روش رہی، ہمارا یہی طریقہ رہا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، دنیا سے تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہارا نام بھی لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آئیں گے، وہ اسلام کا کام کریں گے، وہ اسلام کا نام کریں گے، وہ اسلام کو روشن کریں گے، وہ اسلام کو عروج پر پہنچائیں گے۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اچھے طور پر اور خوب اچھے سے جان لیجئے ہم اسلام کے محتاج ہیں، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل چلے جائیں گے، اسلام کل بھی باقی رہے گا، اسلام آج بھی باقی ہے، اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں اسلام باقی رہے گا، لیکن دعا بس اتنی ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں اسلام کے طریقے پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی